سندھ یہ نہیں جو آج ہے، یہ سندھ بمبئی تک تھا، یہ سندھ بمبئی تک اور دیپال پور تک اور ادھر سے بمبئی تک، یہ ایک پورا علاقہ تھا، باقی ہند الگ علاقہ تھا۔ راجہ داہر اس سارے کا بادشاہ تھا۔ راجہ داہر ایک دفعہ بیٹھا تھا تو ایک نجومی آیا، تو اس کی بہن بھی ساتھ بیٹھی تھی، تو اس کی بہن نے اپنا ہاتھ دکھا دیا نجومی کو کہ میرا ہاتھ دیکھو۔ نجومی نے کہا یہ لڑکی آئندہ سندھ کے بادشاہ کی بیوی بنے گی۔ تو راجہ داہر تو پریشان ہو گیا، یہ میرے گھر میں میرا دشمن پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا نجومی نے کہا ہے کہ یہ میری جو بہن ہے یہ سندھ کے بادشاہ کی بیگم بنے گی۔ تو وزیر نے کہا تو خود شادی کر لے، قصہ ہی ختم۔ میں نے کہا بے غیرت مجھے کروائے گا، ساری دنیا کیا کہے گی بہن سے شادی کر لی۔ تو وزیر چپ ہو گیا، اس نے ایک بکری لے کر اس پر مٹی مل دی، مٹی کی تہ پہلے اس پر اچھی طرح لگائی، پھر اس کے اوپر باریک مٹی ڈالی، پھر اس پر پھول کے بیج ڈالے اور اس کو ہلکا ہلکا پانی لگوانا شروع۔ تو اس کے پشت کے اوپر پھول ہی پھول ہو گئے۔ تو اس نے وہ بکری ایک نوکر کو دی کہ جاؤ اسے بازار کا چکر لگواؤ۔ تو میں چکر لگوایا تو سارا شہر اکٹھا ہو گیا، بکری کے اوپر پھول، بکری کے اوپر پھول، سب حیران پریشان۔ اگلا دن کا پھر چکر لگاؤ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اگلا دن پھر چکر لگاؤ، پھر تھوڑے ہو گئے، پھر چوتھے دن اور تھوڑے ہو گئے، 5 دن اور، 6 دن اور، 7ویں دن کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا۔ تو وہ بکری لے کر داہر کے پاس آ گیا، کہنے لگا اس بکری میں تیری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیسے؟ تب پہلے زیادہ لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر اسے تھوڑے گالیاں دیں گے، پھر ایک دن چپ کر جائیں گے، تو اسے شادی کر لیا۔ اس بکری سے اس نے اس کو دلیل سمجھائی، تو اس کم بخت نے حکومت کے لالچ میں اپنی بہن سے شادی کر لی۔ حالانکہ ہندو بھی بڑے غیور، بڑے غیرت والے، یہ راجپوتوں کی تاریخ ہے، بہت غیور لوگ ہوتے تھے۔ یہ تو آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے بے وقوفی کی حد تک آپس میں لڑتے تھے، تو غیروں کو ان پر چھا جانے کا موقع اس وجہ سے ملتا تھا۔ تو وہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی۔ جب محمد بن قاسم حملہ آور ہوا تو راجہ داہر سندھ بمبئی دیپال پور تک کا حکمران تھا۔ تو روہڑی کے قریب ان دونوں لشکروں کی پھر جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے محمد بن قاسم نے لکھا حجاج بن یوسف کو کہ سارا سندھ اکٹھا ہو چکا ہے اور میرے ساتھ صرف 12,000، تو اپنی مدد کے لیے لشکر بھیجو۔ تو فاسق اور صفاق کا خط سنو، حجاج کا خط ہے، یہ ابھی دریائے سندھ کے پار تھے، ادھر راجہ داہر کے لشکر، ادھر محمد بن قاسم کا لشکر۔ تو حجاج کا خط ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی، اور تم 12,000 ہو، لہٰذا تمہیں اس وجہ سے شکست نہیں ہو سکتی کہ تم تھوڑے۔ جب میرا خط پہنچے تو سارے لشکر کو آخرت کی ترغیب دی اور اللہ کی رضا پہ مرنے کے لیے تیار کرو، اور میرے پاس کوئی لشکر نہیں تمہیں بھیجنے کے لیے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں تمہاری مدد کے لیے، تمہارا اللہ تمہیں کافی ہے۔ یہ حجاج کا خط تھا محمد بن قاسم کے نام۔ تو پھر انہوں نے روہڑی کے قریب دریائے سندھ کتنا پھیل جاتا ہے، انہوں نے وہاں سے دریا پار کیا، اور روہڑی کے آس پاس اب بھی اس کے کھنڈارات ہیں۔ یہ خوفناک جنگ لڑی گئی جس میں راجہ داہر قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور محمد بن قاسم ملتان تک 92 ہجری میں 90 میں داخل ہوا، 92 میں 2 برس کے بعد ملتان پہنچا۔ اور اس کے حسن سلوک سے لوگ، ہندوؤں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے اور اس کی پرستش کرتے رہے۔ یہ اس طرف سے 92 ہجری میں اسلام داخل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے پوری
پوری جو تاریخ بدلی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار، وہ 5ویں صدی میں جا کر جب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 میں وہ کامیاب ہوا، اور 33 برس حکومت کی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں، پہلے بھی تو میں بتاتا رہتا ہوں، مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی محقق کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تو خیر سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی۔ آگے 2 میں نے خود لگائے ہیں، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، کم بخت نے بڑے مسلمان ذبح کیے۔ میں حیران ہوں تفتہ زانی کیسے اس کے ساتھ رہتا تھا، تو ایسا صفاق کم بخت تھا۔ وہ جب شہر پہ حملہ کرتا تو پہلے دن سفید جھنڈا لہراتا تھا، اس کا مطلب تھا کہ اگر تم دروازے کھول دو گے تو ہم صرف تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ دوسرے دن سرخ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب ہم تمہارے فوجی قتل کریں گے، تمہارا مال لوٹیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں۔ تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہراتا تھا کہ اب جتنے بھی ذی نفس ہیں سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال بھی لوٹیں گے، اور وہ کم بخت ایسا ہی کرتا رہا۔ میرا تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہ ہوا ہوگا، ایسا اس نے ظلم کیا۔ باقی اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس کی رحمت کو نہ بند کر سکتے ہیں نہ پابند کر سکتے ہیں۔ چاہے تو ابو جہل کو جنت میں ڈال دو، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ خطا اللہ نہ کرے ہم سے ہو کہ ہم اللہ کی رحمت کو پابند بنا دیں۔ ہم کم ظرف ہیں نا، کم ظرفی کی وجہ سے کسی پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردیاں وابستہ ہو جاتی ہیں، کسی پر قہر چڑھ جاتا ہے، لیکن اس کی رحمت رحمتی وسعت کل شیء، تو اس کی رحمت کے آگے خربوں تیمور بھی ہوں تو بخشے جا سکتے ہیں، ایک تیمور کی کیا بات ہے۔ تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے، اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا اور 33 برس کی حکومت، اور فاتح عالم ثانی ہے۔ چنگیز خان کے بعد یہ دوسرے نمبر کا شاہ سوار ہے۔ وہ کافر تھا، 2 کافر 2 مسلمان، ایک کافر نما مسلم، ایک کھرا مسلمان۔ سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ میں جب پڑھتا تھا رائمنڈ میں تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے آبائی قبرستان گیا جہاں ہمارے بزرگ دفن ہیں، وہاں سے نکلا تو 2 کتے میرے پیچھے لگے، ایک کالا ایک سفید۔ تو میں نے ایک کتے کو پکڑا ٹانگوں سے اور دوسرے کتے پہ مارنا شروع کیا، مار اس دونوں کو ختم کر دیا۔ تو وہاں مجھے 2 خرگوش کے بچے نظر آئے، تو میں نے وہ اٹھا لیے۔ تو یہ وہ دور تھا جب جنگل زیادہ ہوتا تھا اور خرگوش کا شکار کیا کرتے تھے، کبھی جالی کے ساتھ کبھی کتوں کے ساتھ، پھر ان کو بھوننا پکانا، یہ وہ غالباً وہی لاشعور کی بات ہوگی۔ تو میں نے وہ خرگوش کے بچے اٹھا لیے اور میں چل پڑا۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو خرگوش نہیں یوں دیکھ رہے، تو مجھے خواب میں سبکتگین یاد آ گیا۔ خواب میں اس نے بھی ہرنی پہ رحم کھایا تھا، تو میں نے دونوں بچے چھوڑ دیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ،
ہرنی پہ رحم کھانے پر تو نے سبکتگین کو حکومت عطا فرمائی تھی. یہ مقام میں دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے حکومت کا طلبگار نہیں، میں تجھ سے چاہتا ہوں تو مجھے سارے عالم کی ہدایت کے لیے قبول فرما لے. یہ خواب میں نے دعا کی اور پھر میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا. 2 قدم چلا تو میں ہوا میں اڑنے لگا، پھر میں اڑتا ہوا گھر پہنچا. یہ آج مجھے کوئی 35 سال کے بعد خواب یاد آیا ہے، وہ سبکتگین کی وجہ سے یاد آ گیا. تو محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں. 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی. ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا. تو انہیں ساری قبر کھول دی. ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی. لحد، وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا. اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں. 1000 برس وہ لکڑی سلامت ہے. تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا تو اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا. تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا. آدھا سینہ اس کا ننگا تھا اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا. تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گوداز. تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا. شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے. ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا. اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا. ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ. تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی. اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان میں بہت مظلوم ہوں. کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا ہے، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی. تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ. اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے. تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا. تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا. پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقط، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا. تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ. چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ. تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں. تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگا. اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا. میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام. آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا. گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے،
وار صحیح کرے، اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چہ جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا۔ ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں۔ شہاب الدین غوری سے حکومت کی ابتدا ہوتی ہے بر صغیر باقاعدہ، اور پھر وہ اپنے غلام قطب الدین ایبک کو لاہور کا حکمران بناتا ہے، اور اس کے 2 داماد تھے، اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ شہاب الدین غوری ہمارے دیس میں ماشاءاللہ مدفون ہے۔ یہ پرتھوی راج کو شکست دینے والا تراوڑی کے میدان میں یہ شہاب الدین غوری تھا۔ پہلی جنگ میں اسے شکست ہوئی، تیاری کر کے نہیں آیا تھا۔ تراوڑی کی پہلی جنگ میں 12,000 کا لشکر تھا، اور واپس جا رہا تھا کہ پتہ چلا پرتھوی راج چڑھایا، تو سب سرداروں نے کہا واپس چلیں، ہماری تیاری نہیں۔ انہوں نے کہا موت سے گھبرا کے جانا مسلمان کا شیوا، لڑ گیا تھا، اس میں پھر شکست کھائی، پھر یہ واپس نہیں ہو رہا تھا، یہ لڑتے لڑتے اپنے گھوڑے سے گرا، تو پیچھے سے ایک ترک سردار نے چھلانگ لگائی اور اس کو ایک ہاتھ سے سنبھالا، اور اس کے گھوڑے کو دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، اور لشکر سے اس کو نکال کے باہر لے گیا، تب جا کے اس کی جان بچی۔ پھر دوسری جنگ میں وہ 1 سال تک بستر پہ نہیں سویا، بیوی کے پاس نہیں گیا، پورا سال اس نے تیاری کی، اور پھر تراوڑی کے میدان میں اس نے پرتھوی راجپوت چوہان، یعنی وہ ہمارا پڈا وہی تھا، کم وقت ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی کوئی 15-20 نسل پہلے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارا قبیلہ وہی ہے راجپوت چوہان، پرتھوی راج کی نسل۔ تو اس کے 2 داماد تھے، ایک شمس الدین، ایک ناصر الدین۔ ناصر الدین کو اس نے ملتان کی حکومت دی، شمس الدین کو پھر اس نے دلی کی، اور قطب الدین ایبک کو لاہور کی۔ اس میں شمس الدین پھر بہت عالی نکلا۔ قطب الدین ایبک بہت سمجھدار تھا، لیکن 4 سال کی حکومت کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ یہ پولو کھیلتا تھا، پولو، یہ گھوڑے کا، تو گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ انارکلی کے پچھلی طرف اس کا مزار ہوتا تھا، انارکلی جانا ہوتا تھا، 60 کی دہائی میں پڑتا تھا، تو سارے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پڑا ہوتا تھا اور عبرت کا نشان ہوتا تھا۔ پھر ضیاء الحق مرحوم نے یہ نیکی کا کام کیا، اس نے وہ سارا محلہ صاف کروا کے چاروں طرف کے مکان خرید کر اس کی قبر پر ایک بڑا خوبصورت اس نے مزار بھی بنایا، ساتھ آنے جانے کی جگہ بھی بنائی۔ تو اس طرح یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد ہے۔ التمش نے 5 دفعہ چنگیزیوں کو شکست دی، 5 دفعہ، اور ان کے چنے چبوا دی۔ پھر صلاح الدین خلجی نے، تو خاندان غلامہ ختم ہوا، خاندان غلامہ کے بعد سادات آئے۔ خاندان غلامہ کے دور میں تیمور کا حملہ ہوا، پھر وہ جاتے ہوئے سادات کو حکمران بنا دیا، ان سے پٹھانوں نے حکومت حاصل، ان سے مغلوں نے حکومت حاصل۔ ابراہیم لودھی کو شکست دی بابر نے پانی پت کے میدان۔ بابر بڑا دلیر آدمی تھا، بڑا عجب بادشاہ گزرا ہے، تھوڑی عمر میں مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا، پر اس کی عجب زندگی۔ تو ایک یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا، بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کے، انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے، ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی، اس نے اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو،
تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ